بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک کوڑھی، ایک گنجا اور ایک نابینا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو آزمانا چاہا، اس لیے اللہ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ کا کوڑھی کے پاس آنا۔ فرشتہ نے کوڑھی سے پوچھا، تمہیں سب سے زیادہ کیا پسند ہے؟ اس نے کہا، اچھا رنگ، اچھی جلد اور یہ مرض دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتہ نے ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری ختم ہو گئی، رنگ اور جلد خوبصورت ہو گئی۔ پھر فرشتہ نے پوچھا، کس مال کو ترجیح دو گے؟ اس نے کہا، اونٹ، یا بعض روایات میں گائے۔ فرشتہ نے اسے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی دے دی اور دعا دی، اللہ اس میں برکت دے۔ فرشتہ کا گنجے کے پاس آنا۔ فرشتہ نے گنجے سے پوچھا، تمہیں کیا پسند ہے؟ اس نے کہا، عمدہ بال اور یہ عیب دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھے ناپسند کرتے ہیں۔ فرشتہ نے سر پر ہاتھ پھیرا تو بال آ گئے۔ پھر پوچھا، کس مال کو ترجیح دو گے؟ اس نے کہا، گائے۔ فرشتہ نے حاملہ گائے دے دی اور دعا دی، اللہ اس میں برکت دے۔ فرشتہ کا نابینا کے پاس آنا۔ فرشتہ نے نابینا سے پوچھا، تمہیں کیا پسند ہے؟ اس نے کہا، اللہ مجھے بینائی لوٹا دے تاکہ لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتہ نے ہاتھ پھیرا تو اللہ نے بینائی لوٹا دی۔ پھر پوچھا، کس مال کو ترجیح دو گے؟ اس نے کہا، بکریاں۔ فرشتہ نے ایک حاملہ بکری دے دی۔ مال کی افزائش۔ ان تینوں کے مال میں برکت ہوئی، کوڑھی کے اونٹوں سے ایک وادی بھر گئے، گنجے کی گائیں بیلوں سے وادی بھر گئی اور نابینا کی بکریوں سے وادی بھر گئی۔ دوسرا امتحان، فرشتہ کی واپسی۔ فرشتہ واپس آیا، پہلے اپنی ہی شکل میں کوڑھی کے پاس۔ میں مسکین مسافر ہوں، سفر کا سامان ختم ہو گیا، اس اللہ کا واسطہ جس نے تمہیں خوبصورت رنگ، جلد اور مال دیا، ایک اونٹ دے دو۔ کوڑھی نے انکار کیا، حقوق بہت ہیں، یہ مال آبا و اجداد کی وراثت ہے۔ فرشتہ نے کہا، اگر جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تمہیں پہلی حالت پر لوٹا دے، اور اللہ نے اسے کوڑھی کر دیا۔ اسی طرح گنجے کے پاس گیا، وہ بھی انکار کر بیٹھا، اور اللہ نے اسے گنجا کر دیا۔ پھر نابینا کے پاس اسی طرح درخواست کی، اس اللہ کا واسطہ جس نے تمہیں بینائی دی، ایک بکری دے دو۔ نابینا نے کہا، میں واقعی اندھا تھا، اللہ نے بینائی دی، جتنی بکریاں چاہیے لے لو، آج اللہ کی راہ میں کچھ نہ رکوں گا۔ فرشتہ نے کہا، مال رکھ لو، یہ تمہارا امتحان تھا، اللہ تم سے راضی ہے مگر تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہے۔ سبق، یہ واقعہ اللہ کی نعمتوں پر شکر، کفران نعمت سے بچنے اور نیکی پر عمل کی اہمیت سکھاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3400۔ اللہ ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ علماء کرام نے اس حدیث کی تشریح مختلف کتابوں میں بیان کی ہے۔ اس کی بنیادی تشریح یہ ہے کہ حدیث اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر، کفران نعمت کی مذمت اور امتحان الہی کی حقیقت بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں افراد کو 2 مراحل میں آزمایا۔ پہلا امتحان بیماری اور فقر سے نجات اور مال کی برکت کا تھا۔ اللہ نے ان کی حالت بدل کر انہیں صحت، خوبصورتی اور مال دیا تاکہ دیکھا جائے کہ کیا وہ شکر گزار ہوں گے یا ناشکری کریں گے۔ قرآن میں بھی فرمایا گیا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ مزید دے گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو عذاب سخت ہوگا۔ دوسرا امتحان مال کا تھا، یعنی صدقہ اور سخاوت کا امتحان۔ فرشتہ نے ان سے اللہ کا واسطہ دے کر تھوڑا مال مانگا، لیکن کوڑھی اور گنجے نے انکار کر دیا اور نعمت کو اپنی طرف منسوخ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے انہیں پہلی حالت پر لوٹا دیا، جبکہ نابینا نے شکر کیا، سچ بولا اور مال اللہ کی راہ میں دینے پر تیار ہوا، تو اللہ اس سے راضی ہوا اور نعمت برقرار رکھی۔ یہ حدیث ہمیں شکر، صدقہ، کفران سے بچنے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔